بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا دل اللہ پاک نے سورۃ یاسین کو بنایا ہے۔ اسی لیے دلوں کے اطمینان کے لیے، راحت کے لیے سورۃ یاسین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات، سورۃ یاسین تو قرآن کا دل ہے۔ علماء نے لکھا ہے سورۃ یاسین کا دل کون سی آیت ہے؟ سورۃ یاسین کے اندر جو آیات بینات ہیں ان میں سے کون سی آیت ہے جو سورۃ یاسین کا دل ہے؟ مختلف اقوال ہیں بزرگوں کے۔ راجح قول، جس قول کو ترجیح ملی ہے اور اکثر اس پر متفق ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ وہ سلام ہے جو دن قیامت کے اللہ اپنے بندوں کو کریں گے جنت میں ان کو داخل کر کے۔ تو یہ سلام ہے اصل، جو پوری سورۃ یاسین کا دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورۃ یاسین کو پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین کو پڑھنے والے کی کفایت ہو جاتی ہے۔ صبح سے شام تک جتنی اس کے معاملات ہیں سارے کے سارے اللہ پاک ان کی کفالت بھی فرماتے ہیں، کفایت بھی، اس کے کفیل ہو جاتے ہیں کہ تیرے کام میں کروں گا۔ اور مختلف معمولات سورۃ یاسین کے بتلائے گئے ہیں۔ اس کا ختم لکھا ہے علماء نے کہ اگر مشکل سے مشکل کام کے لیے، مشکل سے مشکل پریشانی کے لیے اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت 41 مرتبہ پڑھنے والے کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اس پر ایک واقعہ بھی میں نے پڑھا تھا۔ ایک بزرگ تھے، سکتہ طاری ہو گیا تھا، نبض حرکت نہیں کرتی، بندے سمجھتے ہیں مر گیا ہے، تو لوگ ان کو دفن کر کے آ گئے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا قبر میں ہے، تو انہوں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب 41 مرتبہ پڑھی تو وہ پھٹ گئی، ان کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ تو یہ واقعہ اللہ ہی جانے، جنہوں نے لکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو واقعات سچے بھی ہوتے ہیں، فضائل ہیں احادیث پاک میں جو سورۃ یاسین کے۔ بہرحال سورۃ یاسین کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اسی مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر قحط ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ سورۃ یاسین کا اہتمام کرے، 75 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھے۔ اور اسی طرح اگر قرض ہے تو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کا قرض دور ہو جائے گا۔ دشمن کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ انشاءاللہ میں پھر آگے کسی ویڈیو میں بتلاؤں گا کہ کیسے پڑھنا ہے اور کس چیز پر پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، وہ ساری انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو بہرحال یہ سورۃ مبارکہ اگر ہم اپنے کسی مشکل مسائل کے لیے پڑھ رہے ہیں، درپیش جتنے ہمارے معاملات ہیں ان کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب سورۃ یاسین کو پڑھیں، سلام قولا من رب الرحیم پر بیٹھ جائیں آپ، اور اس کو ایک تسبیح پوری پڑھ لیں 100 کی، یا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر جب یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ، پھر اگلا حصہ شروع کر دیں، پڑھتے جائیں۔ اور جب پہنچیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اس آیت کے شروع کرنے سے پہلے اذا اراد شیئا، جب اس آیت پر پہنچنا ہو اس سے پہلے خاموش ہو جائیں اور یہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اذا اراد شیئا ان یقول له کن یہاں بیٹھ جائیں، پھر پڑھیں یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح، یا اللہ یا مغنی یا غنی یا فتاح، یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے۔
اس کو پڑھ کے پھر سورت مبارکہ کو ختم کر لیجئے، اٹھائیے ہاتھ، اپنی مرادیں مانگو، جھولیاں بھرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مرادیں پوری فرما دیں گے، تمہاری تمام ضروریات پوری فرما دیں گے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے سورت مبارکہ، تو آپ اس کو پڑھیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے کام بھی آسان فرما دیں گے، اور آپ کو قلبی تسکین، اندر کا سکون اللہ پاک آپ کو نصیب فرما دیں گے۔ آپ کو مسائل سے الجھن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، آپ پرسکون بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔